السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 24 اور 25 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خاوند والی عورتوں میں سے حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان عورتوں کے جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کی۔ کتب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر لکھ دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ تمام عورتوں کو تمہارے نکاح کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین، یہ کہ تم تلاش کر لو، حاصل کر لو ان عورتوں کو، محصنین نکاح میں لانے والے، غیر مصافحین نہ ہوں بدکاری کرنے والے۔ فما استمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پس جن عورتوں سے تم استمتاع کرو، فائدہ اٹھاؤ، یعنی صحبت کرو، کوئی معنی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ فما استمتعتم بہ منہن، پس جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ یا صحبت کرو، فآتوہن اجورہن فریضہ، پس ان کو دے دو ان کے مہر، فریضۃً مقرر کیے ہوئے۔ ولا جناح علیکم، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، جس چیز پر تم رضامند ہو جاؤ آپس میں مہر مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اس آیت میں بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پچھلے 13 رشتے جو اس سے پہلی آیت میں ذکر ہو چکے ہیں، ان کی طرح شوہر والی عورت کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ والمحصنات من النساء، احسان کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے حفاظت میں آنا، حصن قلعے کو بھی کہتے ہیں۔ تو عورت جب مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے تو گویا وہ قلعہ بند ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو محصنات ہیں، جو اپنے شوہروں کی حفاظت کے اندر ہیں، ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان عورتوں کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی مالک ہیں۔ ما ملکت، جو مالک ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ کی۔ یہاں عورتوں کی اس قسم نمبر 14 کے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ جو لونڈی ہے اس کے حقوق عام عورت کی طرح کے نہیں ہوتے، یعنی بلحاظ معاشرے کے عورت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عورتیں جو الحمدللہ آزاد ہیں جس طرح ہم تمام خواتین، اور ایک وہ ہیں جو کسی جنگ میں قیدی بن کر آ جاتی ہیں، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلاموں کی اور لونڈیوں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں اور لوگ وہاں سے ان کو خرید کر لے آتے تھے۔ تو ان کو ملکت ایمانکم کہا گیا کہ وہ تمہارے دائیں ہاتھ کی مالک ہیں، کیونکہ اسلام نے لونڈیوں کے اوپر بہت زیادہ نرمی اور بہت زیادہ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ تو ملکت ایمانکم کہہ کر یہ بات ثابت کی اور یہ سمجھانا مقصود تھا کہ تم ان کے اوپر اتنا خرچ کرو کہ وہ تمہارے دائیں ہاتھ کی ہی مالک ہو جائیں، کیونکہ بائیں ہاتھ کی نسبت دائیں ہاتھ سے دینا یہ بہتر بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ تو یعنی ان کو اتنا دو، اتنا ان کے اوپر خرچ کرو، اتنی ان کو رعایت دو کہ وہ گویا تمہارے دائیں ہاتھ کی مالک ہی بن گئی ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ عورتیں، کچھ مرد آزاد ہوتے ہیں اور کچھ عورتیں اور مرد غلام ہوتے ہیں۔ غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق اور ہیں، آزاد عورت کے حقوق اور ہیں۔ محصنات کو تو ہم نے سمجھ لیا
لیکن یہاں لونڈیوں کی ملکت ایمانکم کی تھوڑی سی وضاحت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی اور آج بھی جب کسی علاقے کو فتح کیا جاتا ہے یا دشمن کے کچھ افراد جب قید میں آتے ہیں تو ان کی عورتوں کو کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، جہاں فوجیوں کو ان کے ساتھ یعنی کھلی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جیسے چاہیں صحبت کریں، حتیٰ کہ اس کا نقصان یہ نظر آتا ہے کہ عورتیں ظلم کا شکار ہو جاتی ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ اتنے مرد صحبت کرتے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی، بعض اوقات اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ زندگی بھر ضائع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے ان تمام بیماریوں کا کلا کما کر دیا، جڑ اکھیڑ دی، اور عورت کو اور مرد کو چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو اس کے حقوق مقرر کیے۔ تو مردوں کے حقوق جو بھی ہوتے ہیں عورتوں کے حقوق میں ان میں اضافہ ہے، مردوں کی نسبت باقی حقوق برابر ہیں۔ اضافہ اس چیز کا ہے کہ عورت کو تحفظ بھی چاہیے، جبکہ مرد کے لیے تحفظ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو صرف کھانے پینے اور باقی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے غلام کے ساتھ اس نے سلوک کی بہت نصیحت اسلام نے کر دی۔ لیکن عورت کے لیے مرد غلام کی نسبت ایک یعنی لونڈی کے لیے، ایک عورت کے لیے جو قیدی ہے یا وہ کسی منڈی کے اندر بکی ہوئی یا اغوا کی ہوئی ہے، اس کے حقوق میں ایک حق کا اضافہ ہے کہ اس کو محفوظ بھی کیا جائے، کہ یہ نہیں ہے کہ اس کو تمام مرد استعمال کریں، کیونکہ عورت اتنی متحمل نہیں ہے کہ وہ اتنے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ لہٰذا اسلام نے ان لونڈیوں کے بارے میں جو اس طرح قیدی ہو کر آ جاتی ہیں بہت اچھا اصول قائم کیا، اور چند شرائط کے ساتھ ایسی عورتوں کو مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ اسلام کا سب سے بہترین کام ہے، یعنی جو بہترین کام ہے نا ان میں سے، کہ یہ قیدی جو دشمن قوم کے ہوتے ہیں یہ حکومت کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ اب ان ہزاروں یا سینکڑوں قیدیوں کو ان کا کھلانا پلانا اور ان کے لیے انتظامات کرنا، ان کے لیے جیلیں بنانا، پھر جیلوں کے عملوں کی تنخواہیں مقرر کرنا، پھر جیلوں کی برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان سے معاشرہ بجائے درستی کے خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں سے نجات دلائی اور عورت کو حکومت کے اوپر بوجھ بننے کی بجائے، مرد غلام ہو یا عورت لونڈی ہو، ان غلاموں اور لونڈیوں کو مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا تاکہ ہر شخص دو دو چار چار مردوں اور عورتوں کا تحفظ کر سکے، اور اس طرح ایک تو لونڈیوں اور غلاموں کے حقوق پورے ادا ہوں گے، دوسرا یہ معاشرے کے اوپر حکومت کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا اور معاشرے کی گندگی کا باعث نہیں بنے گا، یعنی اس میں بہت سی سہولتیں مسلمانوں کو مل جاتی ہیں۔ لہٰذا اسلام نے چند شرائط کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ صحبت کرنا جائز قرار دیا، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی بھی جنگی مہم میں جو امیر لشکر ہے اور وہ عورت کو جس کی ملکیت میں دے دے گا، اب اسے اس عورت کے ساتھ نکاح کی ضرورت نہیں، کیونکہ نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح ایک اجازت کا نام ہے، ورنہ نکاح کے اندر دیکھ لیں اور کچھ بھی نہیں ہے، ایجاب و قبول ہے کہ لڑکی والا اور یعنی لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو سب کے سامنے قبول ہونے کا بیان دیتے ہیں، مرد دیتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو قبول کر لیا ہے اور چند لوگ گواہ ہوتے ہیں۔ تو بعینی ہی اسی طرح یہ بات ہے کہ امیر لشکر ایک لونڈی کو کسی مجاہد کی تحویل میں دے دیتا ہے، اس کی ملکیت میں دے دیتا ہے کہ اب تم اس کے مالک ہو، جس طرح ایک آزاد عورت ایک نکاح کرنے والے کے کہنے پر کسی کی ملکیت میں آتی ہے، بالکل اسی طرح ایک لونڈی امیر لشکر کے کہنے پر اس کی اجازت پر ایک مجاہد کی تحویل میں اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے کہ اب وہ مجاہد اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ تقسیم کے فوراً بعد ایسی عورت کے ساتھ صحبت نہیں کی جا سکتی جو لونڈی کہلاتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر وہاں موجود ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی قید میں ہو
یا وہ پیچھے رہ گیا ہو تو اس کے شوہر کی موجودگی کی وجہ سے، اس کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے فوراً اس کے ساتھ صحبت نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ کم از کم اس کو ایک مرتبہ حیض آ جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ نہیں ہے۔ اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کے ساتھ صحبت کرنا ناجائز قرار دیا گیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ لونڈی کے ساتھ صحبت صرف اس کا مالک ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ یعنی لونڈی کے ساتھ ایک وقت میں ایک ہی شخص صحبت کرے گا، ایک وقت میں 2 یا 4 نہیں کر سکتے۔ اس کی 5ویں شرط یہ ہے کہ اگر قیدی عورت سے مالک کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسے فروخت نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کو وہ یعنی آزاد کر دے گا اپنے بعد۔ تو لیکن اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے کہ وہ اولاد پیدا ہونے کے بعد بھی لونڈیوں کو فروخت کر دیتے تھے۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اس کی ایک چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر اس قیدی عورت کو، لونڈی کو، اس کا مالک اپنے استعمال میں رکھنے کی بجائے کسی دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دے گا تو پھر خود اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا۔ اسے کام کاج تو کروا سکتا ہے، اگر وہ کوئی کمائی کرتی ہے، کوئی کام کرتی ہے تو اس سے کچھ پیسے بھی لے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، کیونکہ عورت لونڈی ہو یا آزاد، وہ صرف ایک ہی مرد کی صحبت کی متحمل ہے، زیادہ کی نہیں۔ اس کی 7ویں شرط یہ ہے کہ اگر عورت سے اس مالک کی اولاد پیدا ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی وراثت میں شامل نہیں ہوگی، ورنہ لونڈیاں اور غلام یہ مالک کی وراثت ہوتے ہیں۔ جس طرح مال تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح لونڈیوں اور غلاموں کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ام ولد ہے، اس کی اولاد کی ماں ہے، تو پھر اس کو وہ وراثت میں شامل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، بعض صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد بھی لونڈی کو بیچا یا اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر امیر لشکر یا حکومت ایک عورت کو کسی شخص کی ملکیت میں دے دے تو پھر وہ خود بھی اس کو واپس لینے کی مجاز نہیں۔ یعنی حکومت اگر ایک لونڈی کو کسی دوسرے شخص کی تقسیم میں کسی مجاہد کے حصے میں دے دیتی ہے یا کسی دوسرے شخص کو اس کا مالک بنا دیتی ہے تو وہ امیر لشکر یا وہ حکومت اس کو اب واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں، البتہ اگر اس حکمران کو یا اس حکومت کو تقسیم کر دینے کے بعد یہ معلوم ہو کہ اس کی وہ تقسیم ناانصافی کی تھی تو ایسی صورت میں پھر اس لونڈی کے بدلے میں کچھ اور دے کر اس کو واپس لیا جا سکتا ہے، یعنی عام حالات میں وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ ان تمام شرائط کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں اس بات پر تعجب ہوگا کہ عورت کا اسلام نے کس طرح سے تحفظ کیا ہے، کتنا اس کو محفوظ کیا ہے اور اس کو مظلوم ہونے سے بچایا ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سی شرائط کی ایک حصار قائم کر دی ہے، ایک دیوار قائم کر دی ہے کہ عورت کو کوئی بھی شخص تنگ نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کی دی ہوئی ان عورت کے لیے ایک بہت بڑی عزت ہے۔ تو یہ تو لونڈی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو عام عورت ہے اس کے ساتھ نکاح کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نکاح مستقل طور پہ ہو، عارضی نہ ہو، چند دنوں کے لیے یا چند ہفتوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے نہیں ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نکاح ایسی جگہ پر کرنا چاہیے جہاں نکاح کے کامیاب ہونے کے 100% امکانات موجود ہوں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی راضی نہیں ہوتے لیکن ان کو زبردستی نکاح کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں کہ چلو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نکاح سے پہلے دونوں کو رضامند ہونا چاہیے اور دونوں کو رضامند کر لینا چاہیے۔ اگر وہ ہیں نہیں تو ان کو کر لیا جائے، اگر وہ کرنے سے بھی رضامند نہیں ہوتے تو ایسا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔
اس کی نکاح کی عام آزاد عورت کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ حق مہر مقرر کرے، اور یہ حق مہر وہ بیوی کو ادا کرے، اور اب وہ بیوی کی ملکیت ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی بیوی اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ شوہر کو دینا چاہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن شوہر کا حیلے بہانے اختیار کرنا اور اس کو اس طرح سے تنگ کرنا کہ وہ مجبور ہو کر دے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی ایک شرط یہ ہے کہ ولا متخذاتی اخدان، کہ یہ چھپی ہوئی دوستی کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ اسلامی طریقے کے مطابق اس نکاح کو کیا جائے اور وہ رشتہ طے کیا جائے۔ یہاں دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے رجحان کا ہونا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کسی لڑکے کا لڑکی کی طرف یا لڑکی کا لڑکے کی طرف رجحان اس طرح سے ہوتا ہے، مثلا خاندان میں یا کسی اور جگہ پر، کہ وہ اس کے متعلق اپنے ذہن میں اچھا خیال رکھتے ہیں، یہ اور چیز ہے۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا میل ملاپ، اور جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ میل ملاپ اور ملاقات غلط صورت اختیار کر جاتی ہے اور کوئی پریشانی کا باعث بننے والی ہوتی ہے تو پھر جلدی سے نکاح کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ نکاح کے 5-6 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ انتہائی غلط صورت ہے، یہ یعنی زنا ہے، اور ایسی لڑکی اور ایسے لڑکے کو کوڑے یا ان کو اگر وہ شادی شدہ ہیں تو سنسار کی سزا ان کو دینی چاہیے۔ یہاں ان صورتوں میں ایک اور صورت بھی ہے، اسے کہتے ہیں متع، میم تے عین اور ہا، متع۔ متع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ اسلام نے عورت کا بہت اچھی طرح سے تحفظ کیا ہے۔ متع اسلام سے پہلے کا حکم تھا۔ پہلے یہ چیز موجود تھی کہ عارضی وقت کے لیے ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا، 2-4 دن کے لیے، 8-10 دن کے لیے یا اس سے زیادہ۔ اب وہ شخص جو اس کے ساتھ نکاح کرتا اور صحبت کرتا اور خود وہ اتنی مدت پوری ہونے کے بعد اس کے ساتھ جو چیز طے ہوتی ادا کر کے چلا جاتا، لیکن بعض اوقات وہ عورت یعنی بچے کی ماں بن جاتی تو اس بچے کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اسلام نے اس چیز کو منع کر دیا، لیکن چند دفعہ اسلام میں اس کی اجازت کا ذکر موجود ہے کہ وہ جنگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے دور جا کر لڑی، ایسی جنگوں میں آپ نے مخصوص مدت کے لیے صحابہ اکرام کو متع کی اجازت دی۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ احد، بدر یا جنگ خندق میں اس چیز کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ جنگ تبوک یا اس طرح کی جو دور کے علاقوں میں لڑی جانے والی جنگیں تھیں، ان میں مردوں کے لیے جن کی بیویاں موجود نہیں تھیں اتنا عرصہ یوں ہی رہنا، اور پھر دوسرے کام کاج کے لیے بھی ان کو جب عورتوں کی ضرورت پیش آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عارضی وقت کے لیے اجازت دی اور بعد میں منع کر دیا۔ اس حکم کے عارضی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ روایات سے یہ چیز ثابت ہے کہ جب آپ متع کی اجازت دیتے تھے تو کسی صحابی کے ذریعے لشکر میں اعلان کرواتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تم لوگوں کو متع کی اجازت دی ہے، مقامی عورتوں کے ساتھ کچھ بھی ان کی مزدوری طے کر کے تم ان سے عارضی نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن جب لشکر کی واپسی کا وقت ہوتا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم متع کی مدت کے ختم ہو جانے کا خود اعلان فرماتے اور صحابہ اکرام کو یہ حکم دیتے کہ جو متع کی عورتیں ان کے پاس ہیں ان کو ان کی مزدوری دے کر ان کو رخصت کر دیا جائے۔ یہ 2-3 دفعہ اس چیز کی اجازت دی گئی۔ عام طور پر یہ اجازت نہیں تھی، بلکہ صرف جنگی لشکر میں شریک مجاہدین کے لیے تھی، عوام کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ جب فتح مکہ کا موقع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کھلا اعلان کر دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں متع کی اجازت دیا کرتا تھا، لیکن اب یہ بات سن لو کہ متع قیامت تک حرام ہے، متع قیامت تک حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے تاکیداً اس بات کو ذکر کیا کہ اب قیامت تک متع نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کسی صحابی کے پاس ایسی عورت موجود ہے جس کے ساتھ اس نے متع کیا ہے، یعنی یہ بات ہم دوبارہ اس کو ذکر کریں گے کہ متع کا معنی عارضی مدت کے لیے کچھ دینے دلانے کی شرط پر نکاح کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس متع کی کوئی عورت موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، کیونکہ متع قیامت تک کے لیے حرام ہے۔
اس آیت کے شان نزول سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ متع صرف مجاہدین کے لیے جائز تھا، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ حنین کے لیے گئے تو وہاں سے آپ نے اوطاس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ جب یہ لوگ واپس لوٹے تو ان کے پاس بہت سے قیدی مرد عورتیں تھیں، تو ان قیدی مردوں اور عورتوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو ان عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کی اجازت دی۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ صحابہ کرام نے ان عورتوں سے صحبت کرنے کو برا سمجھا اور یہ محسوس کیا کہ ان کے شوہر ان کے علاقوں میں یا ان غلاموں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی تو آپ نے ان لونڈیوں کو استبراء کے بعد، یعنی استبراء ایک حیض کو کہتے ہیں یا وضع حمل کو، استبراء کے بعد ان کے ساتھ صحبت کی اجازت دے دی۔ تو یعنی اس آیت کا تعلق ہی جنگ کے ساتھ ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح ملکت ایمانکم سے مراد لونڈیاں ہی ہیں، اسی طرح متع صرف مجاہدین کے لیے چند شرائط پر جائز رہا، لیکن جنگ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا۔ لہٰذا اب کوئی شخص اگر ایسا کرے گا تو وہ زنا کا مرتکب ہوگا، وہ اس کے لیے حلال طریقے سے کیا گیا نکاح نہیں ہے بلکہ وہ غلط کام ہے۔